سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی کے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون نے تاحیات نااہلی کے خلاف عدالت عظمیٰ میں آئلی درخواست دائر کر دی ہے، جس میں کہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی کا اصول انصاف کے اصولوں کے منافی ہے اور متعلقہ حلقہ کے جو ووٹرز ہیں ان کے بھی حق تلفی ہے۔ تو بڑا اہم معاملہ ہے یہ۔ اس درخواست کا تعلق براہ راست پاکستانی سیاست سے ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حق میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے پارلیمانی سیاست کے دروازے ایک مرتبہ پھر سے کھل سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، جو کہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں اپنے دور کے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بڑے عرصے بعد آپ سے ہماری ہو رہی ہے ملاقات، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ جی، آج اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ نہیں بہت شکریہ سر۔ آپ لوگوں کے بڑے اہم معاملات چل رہے ہیں، ایک طرف میاں صاحب کا واپس آنا، دوسری طرف یہ تاحیات نااہلی کے خلاف جو پٹیشن آئی ہے، یہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جو حکومت والے جو کہ آپ لوگوں کی اپوزیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود جو ہے یہ پٹیشن دائر کرائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ پورے ملک میں، چاہے وہ ہائی کورٹس کی ہوں یا سپریم کورٹ کی ہوں، ایون ڈسٹرکٹ بھی، یہ نان پولیٹیکل باڈیز ہوتی ہیں، اور یہ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، ایک ایکیڈیمک پٹیشن ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس کا فائدہ صرف ہماری جماعت کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ہوگا اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو گراؤنڈز ہیں اگر آپ وہ دیکھیں، میں اس بات کے تو بالکل آپ یہ کہیں کہ اخلاقی طور پہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے کسی نے بھی اگر پاکستان کی قومی دولت کو نقصان پہنچایا یا اسے لوٹا ہے تو وہ تاحیات بے شک نااہل ہوں، لیکن یہ جو ایک بات ہے یہ میرا خیال ہے کہ ابو پارٹی لائنز ہے، ابو پالیٹکس ہے، تو آگے دیکھیں، آگے چل کے پتہ چلے گا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ بالکل میرٹ پہ دیکھے گی، اور انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، جن گراؤنڈز پہ یہ پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ بار نے، وہ کافی ویلڈ نظر آتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن بار ایسوسی ایشنز کی بھی پولیٹیکل ایک ہوتی تو ہے سلسلہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ مطلب وہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے بندے موجود ہیں ان ایسوسی ایشنز میں، اور انہوں نے جو ہے ان کی ایما پر ہوا ہے۔ وکلاء کی سیاست ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر جماعت کے اپنے لائرز، کیونکہ پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین صاحب کو تو اس طرح سے اب وہ پارٹی اس طرح سے اون ہی نہیں کرتی نا، وہ تو کہتے ہیں کہ بس دیکھیں خان صاحب نے دیکھا کہ ان کا ساتھی جو ہے وہ ایک طرح سے کسی چیز میں انوالو تھا، گھپلے میں، ان کو خان صاحب نے سائڈ پہ کر دیا، خان صاحب نے سائڈ پہ کر دیا تو ہم نے بھی سائڈ پہ کر دیا، تو جہانگیر ترین کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا آپ کی پارٹی کو فائدہ ہے۔ بیچارے کے جہاز کو تو انہوں نے استعمال کیا جس طرح رکشہ استعمال ہوتا ہے لاہور میں، اور آپ کو وہ کرنے کے بعد اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو چینی کے میگا کرپشن سکینڈلز آئے اس میں ان کا نام آیا، انفارچونیٹلی میں نہیں کہہ رہا وہ انوالو تھے یا نہیں تھے، صحیح، لیکن تحقیقات جاری تھیں، ان پہ ایف آئی آر بھی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے 1-2 کھانے کیے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑی اکثریتی تعداد میں ممبران موجود تھے، تڑی لگ گئی، پھر باقی اس کے بعد سارے کیسز واپس ہو گئے، ایف آئی آر بھی ختم ہو گئی، ایف آئی اے نے کہا ہمیں تو یہ بندہ چاہیے ہی نہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اب اس وقت، مطلب ایک طرف اور حکومت کے ساتھ خاص طور پہ جو ہو رہا ہے اس پہ میں چاہتی ہوں آپ کا کامنٹ۔ شہزاد اکبر صاحب، بڑی وکٹ ہے ان کی اور گرائی ہے کسی نے، اب پتہ نہیں کس نے گرائی ہے لیکن گر گئی ہے بہرحال۔ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب ناخوش تھے تو انہوں نے ان کو گھر بھیجا، حالانکہ باقی جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں یا خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی میں لوگ جو تھے ناخوش اس لیے تھے کہ چینی کمیشن، آٹا کمیشن، پیٹرول کمیشن میں ان کے بڑے اچھے کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو بھی رپورٹیں مرتب ہوئی ہیں بیسیکلی شہزاد اکبر صاحب کا اس میں کام تھا، اور پھر دوسری طرف اپوزیشن کے خلاف تو وہ کام کر ہی رہے تھے، تو یہ دونوں کی ملی بھگت سے بس ان کی وکٹ گرائی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں شفا، ہم اپنے اسکول اور کالج کے زمانے سے ایک جملہ سنتے آئے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کو جج کرنا پڑتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، ریالٹی کتنی ہے، یا جو میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کتنا میں اسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں۔ چونکہ عمران خان صاحب نے اپنے اپوزیشن کے دنوں سے ایک نعرہ لگایا تھا جناب اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، اب اس نعرے کو لے کے آگے چلنے والے تھے شہزاد اکبر صاحب، ایسٹ ریکوری یونٹ بنا، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ایسے سٹیٹمنٹس دیے کہ فلاں اپوزیشن کے ممبر کے پاس اتنے 100 ارب، فلاں کے پاس اتنے 100، فلاں کے پاس اتنے کھرب، اور یہ اگر ہم اکٹھے کریں گے تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا، یعنی اس طرح کی نامعقول تو میں نہیں کہوں گا لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ باتیں جو حقیقت میں مبنی نہیں تھیں۔ اب اس کے بعد جب ان دعووں کی تکمیل کا وقت آیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اچھا، پھر اپوزیشن کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا احتساب کے نام پہ، وہ جھوٹے مقدمات میں سے کچھ نہیں نکلا۔ جو عدالتوں سے فیصلے آپ کو مل رہے ہیں، ضمانتیں مل رہی ہیں اپوزیشن ممبران کو، اکثریتی فیصلوں کے اندر جو کیس کے میرٹ ہیں وہ بھی ڈسکس ہو گئے ہیں، حالانکہ عام طور پہ ضمانتوں میں نہیں ہوتا، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں نیب کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی ہے کہ یہ کیس آپ نے بنائے کیسے، ثبوت کہاں ہیں۔
اور اس کی آخری مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی کے خلاف کوئی کیس کوشش کے باوجود نہیں بن سکا، اس کی گاڑی سے انہوں نے 400 ہیروئن نکال لی، یہاں تک تو یہ چلے گئے۔ اب یہ کہ یہ سارے جب یہ ایک ببل بنایا انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو اب پھر ظاہر ہے آپ کو یو ہیو ٹو پے فار دیٹ۔ ایک تو یہ ریزن تھی ان کے جانے کی، اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھیں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن جو ان کی تصاویر آئیں یو کے میں، وہاں سے جو پیسہ ٹرانسفر آیا وہ انہوں نے کس کو دیا، اس میں کیا انہوں نے کیا، وہ ساری بھی حقیقتیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو پتہ ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے چند وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ انہیں اپنا بیف کیس پیک کرنا پڑا، اور اگر چند دنوں میں ملک سے باہر ہوں گے وہ، اور یہی حال ان کے عمران خان صاحب کے تقریباً 80% سے زائد جو ایڈوائزر اور مشیر ہیں وہ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ چل چلاؤ کا وقت ویسے بھی ان کا قریب ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ میں کرائے کے ترجمان کہوں یا کیا کہوں، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ ابھی آپ نے بات کی ہے تو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں جی کہ جب گورنمنٹ کو یہ ضرورت پڑ جائے کہ ان کے سینئر ترین منسٹر اور ان کے وزیر داخلہ جیسے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے سر پہ ایک ہاتھ ہے اور ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، تو اگر آپ اس ہاتھ کی وجہ سے، اس ہاتھ کی چھاؤں کی وجہ سے آپ حکومت کر رہے ہیں، اور اس ہاتھ کا ڈراوا آپ اپنے جو ممبران ہیں آپ کے اتحادی ان کو دے رہے ہیں، یا ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو آپ کی صفوں کے اندر سچ بول رہے ہیں یا آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس حکومت کی جو اسٹرینتھ ہے یا اس کی جو اس پہ سوال ہو سکتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ان کی طرف سے یہ بھی سوال آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کا جانا جو ہے وہ بیسیکلی کسی ڈیل کا نتیجہ تھا، جو کہ دوسری پارٹیوں سے ڈیلیں ویلیں جن کی چلنی تھی ان کی چل رہی ہیں، تو انہوں نے بیسیکلی شہزاد اکبر صاحب کو روکنے کے لیے کہ بھئی یہ ڈیل کا پارٹ ہے، آپ کام نہ کریں، انہوں نے کہا میں تو وہی کروں گا جو خان صاحب کہیں گے، تو بس پھر ادھر کوئی انبن ہو گئی اور انہوں نے کہا بھئی چلتا کرو ان کو، کیونکہ وہ ڈیل نہیں ہو سکتی انلیس اگر یہ کام کرتے رہیں گے کیسز پہ۔ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ 3.5 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں آپ تو ماشاءاللہ ایک باخبر صحافی ہیں، ان اداروں کے اندر جہاں پہ کوئی دوسرا شخص مداخلت نہیں کر سکتا، ان اداروں میں بھی ان کا روب اور دبدبہ چلتا تھا، یعنی آپ ایف آئی اے کی بات کر رہے ہیں، انٹیریئر کہہ لیں، آپ نیب کہہ لیں، دیگر ادارے کہہ لیں، وہاں عمران خان صاحب کی آشیرواد کی وجہ سے انہیں کھلی ایکسیس تھی، تو 3.5 سال میں بھی اگر آپ کوئی ایسا ٹھوس شواہد نہ لا سکیں، اور شواہد یہ نہیں ہوتے کہ یہاں پہ کسی پی ٹی آئی کے ممبر کو لا کے یہاں بٹھا دیں تو وہ ان کے پاس ایک پورا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، رٹی ہوئی چند چیزیں ہیں، فلاں پاپڑ والا، فلاں کلفی والا، فلاں وہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنا، اس کو بھائی یہ سارے اعداد و شمار یہ ٹاک شو میں دینے کے تو نہیں ہیں، انہیں آپ دیں، نیب کو دیں، عدالت میں جا کے دیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے جی آپ بتائیں، بھائی ہم نے جو بتانا ہوتا ہے ہم جا کے عدالتوں میں بتا رہے ہیں۔ سر آپ بھی تو ٹاک شو میں بتاتے ہیں نا، نہیں جواب دیتے ہیں نا، پریس کانفرنس تو کرتے ہیں وہ مجھے کل بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں تھی ملیکہ بخاری، وہ کل بھی کہہ رہی تھی جناب آپ ہم ایک پروگرام میں تھے، حکومتی موقف آپ نہیں سن رہے، میں نے کہا یہ موقف نہیں ہے، یہ جھوٹے الزام ہے، انہیں حکومتی موقف نہ کہیں۔ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے جاری ہیں، چلتے رہتے ہیں الزام۔ اچھا اب آگے جو پلان ہے پی ڈی ایم کا، بیسیکلی اگر ہم اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی، کہ پی ڈی ایم کی مارچ جو ہے وہ بھی مارچ میں ہونی ہے، 23 مارچ اب وہ ڈیٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27 فروری کا کہہ رہے ہیں، اور کل ہم نے کنڈی صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا ہوا تھا، کنڈی صاحب نے کہا کہ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، اور کیونکہ 23 مارچ کو باہر سے وزرائے خارجہ وغیرہ نے آنا ہے اور ان کی ایک بڑی اسپیشل پریڈ ہے اور ان کا وزٹ ہے، اور جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے پاکستان کے لیے، تو ہم تحریک انصاف کی طرح کا کام نہیں کریں گے کہ جس طرح چین کے صدر نے آنا تھا اور انہوں نے بیٹھ کے سڑک پہ اور انہوں نے دورہ جو ہے اس کو خراب کرایا، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اپنی ڈیٹ 27 فروری کی دی ہے۔ تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ بھی اس ڈیٹ کو آگے کر لیں یا پیچھے کر لیں، یا 23 مارچ از فائنل؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اگر پی ڈی ایم کی جو اصل شکل تھی اگر اس میں پی ڈی ایم بحال رہتی تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی کامیابیاں اس میں حاصل ہوئیں، اور خاص طور پہ میں مثال دیتا ہوتا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کی کہ سینٹ کی سیٹ انہوں نے اسلام آباد سے جیتی، اور سینٹ کی سیٹ کے لیے ان کا جو الیکٹورل کالج تھا، جو ووٹر آپ کہہ لیں، وہ قومی اسمبلی کے ممبران تھے، جس میں اکثریت وہی ممبران اکثریت کی بنیاد پہ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، اور اسی ہاؤس نے اکثریت کی بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، تو یہ بڑا ایک اچھا سفر جاری تھا، اور اب بھی اگر یہ مارچ اکٹھا ہوتا اس کے اثرات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، اور جتنا توقع کی جا رہی ہے یا جتنی عوام توقعات لگا کے بیٹھے ہیں، اگر اکٹھے چلیں گے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ہوگا، اور منزل خاص طور پہ اگر ایک ہو تو آپ کی کسی نہ کسی چوک میں ملاقات ہو جاتی ہے، چوک میں تو ملاقات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، مطلب میں تو ہمیشہ اس سلسلے میں آپٹیمسٹک رہتا ہوں۔ صحیح ہے، لیکن ڈیٹ پہ ہے کہ وہ ڈیٹ کو وہ وزرائے خارجہ آئیں گے، دوسری طرف آپ لوگ انسٹیبلٹی دکھا دیں گے ان کو، تو اچھا میسج تو نہیں جائے گا؟ تاریخوں کے اعلان تو ہو چکے ہیں، ابھی جو 2 دن پہلے پی ڈی ایم کی میٹنگ یہاں اسلام آباد میں سربراہی اجلاس ہوا، اس میں سوال کیا گیا پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے ڈیٹ چینج کرنے کا تو نہیں کہا، اچھا، لیکن بہرحال دیکھیں قیادت کی آپس میں
انڈور رابطے رہتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب اس مارچ کا مقصد ہے کیا فائنلی؟ جو آؤٹ کم آپ لوگوں نے اپنی ایکسپیکٹڈ رکھی ہوئی ہے سامنے، جھنڈا کدھر لگانا ہے؟ مطلب وزیر اعظم ہاؤس پہ ان کو چلتا کرنا ہے، کریں گے کیا؟ دیکھیں کسی بھی غیر آئینی طریقے سے تو میں نہیں کہوں گا کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی روایت قائم ہو جاتی ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ عوامی دباؤ اور عوامی پریشر کو دیکھیں تو وہ بھی آپ یہ کہیں کہ جیسے پریشر کوکر میں ایک سٹیم بن رہی ہوتی ہے نا، اس طرح عوام کے جذبات ہیں جو کہ اب برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور میں اس کو بالکل اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہوں گے، آپ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ حکومتی ممبران جو ہیں وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آتے ہیں، معیشت کے بارے میں کچھ فگرز ان کے پاس ہوتی ہیں، کچھ انگریزی بولتے ہیں، کچھ اشاریے ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو 4-5 چیزیں ہیں ایک عام پاکستانی کی 80% سے زائد، وہ کیا ہیں؟ وہ اس کے گھر کی روٹی ہے 3 وقت کی، بچوں کی والدین کی دوائی ہے، بچوں کی فیس ہے، گھر کا کرایہ ہے، بجلی گیس کے بل ہیں۔ یہ چند چیزیں اگر پوری نہیں ہو رہی، ایک چیز آپ کر رہے ہیں، دوسری شارٹ ہو رہی ہے، وہ کر رہے ہیں، تیسری شارٹ ہو رہی ہے، تو ہمارے 80% پاکستانی بیچارے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی یہ روزمرہ زندگی کے معاملات پورے نہیں ہو رہے۔ اور 1 کروڑ سے زائد جو ابھی آج کل ریسرچ آ رہی ہیں، ڈیٹا آ رہا ہے، اس میں 1 کروڑ سے زائد لوگ اس دور میں سطح غربت سے نیچے گئے ہیں۔ سطح غربت کیا ہے؟ کہ جنہیں 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، یہ اس لیول کو کہتے ہیں۔ تو اس میں عوام ظاہر تنگ ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی لیڈ کرے، ہم نکلیں، اور اب اس کا نتیجہ وزیر اعظم کی استعفے کی شکل میں ہو سکتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ نہیں، لیکن وہ لیڈ کی آپ نے بات کی ہے، وہ لیڈ کون کر رہے؟ فضل الرحمان صاحب، کیونکہ میاں صاحب تو انگلینڈ میں ہیں، وہ کیا آئیں گے واپس؟ ان کا کیا ہے پلان؟ جاوید لطیف صاحب کو 2-3 دن پہلے میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، بس وہ 3 ایسے بتا رہے تھے جیسے 3 ہفتے شاید رہتے ہیں ان کے آنے میں۔ بات تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے کچھ ممبران یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بات وہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا رول کوئی پاکستان کی سیاست میں ختم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کی بھول ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بے شک لنڈن میں ہیں، لیکن پاکستانی سیاست میں آج بھی وہ ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اپنی جماعت کو تو وہ لیڈ کر رہے ہیں قائد کی حیثیت سے۔ باقی ان کی جماعت ساری یہاں پہ ہے، صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہیں، ہمارے دیگر سینئر رہنما موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، حمزہ صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب میں۔ تو یہ کوئی انشاءاللہ شک میں نہ رہے کہ اس مارچ کی شدت میں کوئی کمی ہوگی، یا اس میں کوئی جوش و خروش کم ہوگا، یا لوگوں کی تعداد اس میں کم ہوگی، ایک بڑا بھرپور انشاءاللہ تعالیٰ مارچ ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور میاں صاحب کی واپسی؟ لیکن میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے تو جب وہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے ذریعے گئے، اس میں چونکہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، شیریں مزاری صاحبہ باقاعدہ روئی تھیں، وہ تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو شیریں بس رو پڑی تھی، تو میں نے جانے دیا۔ اس وقت جو پوزیشن تھی، ان کے اپنے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈز تھے، سب نے میاں صاحب کو کہا کہ انہیں جانا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کس وقت انہیں اجازت ملتی ہے لندن سے کہ وہ واپس آئیں، اور میرا اپنا ذاتی اوپینین بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جی، کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں اب تو۔ نہیں، میں آپ کو ایک پولیٹیکل اوپینین دینے لگا ہوں، ڈاکٹر کی بات مجھے لگا آپ ان کی اس پہ بات کریں۔ وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس پہ کئی دفعہ میں پروگرام آگے کر چکا ہوں ان کی میڈیکل کنڈیشن پہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عدالتیں پاکستان کی ہو یا پاکستان سے باہر ہوں، کئی فیصلے ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ اسی عدالت میں بیٹھے ہوئے آج کے جج ان کو دفاع نہیں کر سکتے، ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پھانسی کا فیصلہ ہے، آج سارے وکیل بھی، سارے سینئر انہیں کہتے ہیں متفق ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ اسی طرح جو پاکستان میں ماشاء اللہ لگے، انہیں ویلیڈیٹ عدالتیں کرتی نہیں۔ آج آپ کہیں کسی آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کو، وہ کہیں گے یہ غلط بات ہے۔ تو اسی طرح جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں کہ ایک ایٹمی ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا رہا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے، ریزیڈنٹ ویزا جیسے اقامہ کہتے ہیں، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہی حال اگر انڈیا میں ہوا تھا تو آپ یقین کریں یہاں بیٹھ کے آپ انڈیا میں ہنس رہی ہوتی ہیں آج کہ کیا انڈین کی سپریم کورٹ ہے جس نے مودی کو گھر بھیج دیا ہے کہ تمہارے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے دبئی کا، یقیناً آپ ان کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس فیصلے کا مذاق تو آئندہ آنے والے دنوں میں اڑے گا، لیکن یہ سوالیہ نشان ہے اس سسٹم کے اوپر کہ آپ نے اگر کسی شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ بے شک پاکستان کا پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ان کے اس کے بعد جو ان کے باقی فیصلے ہوئے آپ دیکھیں، یعنی الزام کرپشن کے ہیں، بھیجا آپ کو کسی اور بات پہ گھر جا رہا ہے۔ تو مجھے اس سسٹم کے اوپر بھی، اور خاص طور پہ ابھی جو آپ اس سے پہلے سیگمنٹ میں ریفارمز کی بات کر رہی تھیں، فوجداری کے، بالکل یہ ریفارمز فوجداری ہوں، دیوانی ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ نہیں ہو سکا اتنے عرصے میں۔ اس میں کیا لاجک پیش کروں، مختلف جماعتوں کی حکومتیں بھی رہیں، ماشاءاللہ بھی ملک میں رہے، لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ اور 18 20 سال ہو جاتے ہیں، قتل کے مقدمے جیسے سنگین مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے،
डकैतियों जैसे मुकदमात के फैसले नहीं होते। अगर ये इंसाफ आप, वो क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो फिर तो यानी कि इन्होंने एक कदम अच्छे डायरेक्शन में ले लिया है, अब डिपेंड करता है इम्प्लीमेंट कर सकें या ना कर सकें। प्रैक्टिकली अगर इनके ये जो रिफॉर्म्स की बात इन्होंने की है, अगर ये वो उन टारगेट और अहदाफ को हासिल कर लेता है तो ये अच्छी बात होगी। मुल्क और निज़ाम के लिए कोई भी बात जो प्रोडक्टिव हो, बेनिफिशियल हो, अवाम के फ़ायदे में हो और इंसाफ के उसूल को यकीनी बनाए, वो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे।